تمام مرحومین کے لیے، تمام ملتمسین، مریض مریضہ، مومنین مومنات، حاضرین مجلس کے تمام مرحومین اور تمام وہ مومنین مومنات جو پچھلے سال محرم میں عزاداری کرتے تھے، اس سال موجود نہیں ہیں، بانیان مجالس، اہل علاقہ، گاؤں کے مرحوم مومنین مومنات، سب کے لیے ایک مرتبہ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا الذي سمی فی السماء بأحمد و فی الارضین بأبی القاسم المصطفى محمد۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الإمام حسین بن علی علیہ السلام: ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه۔ معزز و مکرم سامعین محترم و واجب الاحترام عزاداران سید الشہداء، ماہ محرم الحرام ماہ میزبانی سید الشہداء ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر ہم مہمان بن کر داخل ہو رہے ہیں، جس مہینے میں خدا نے توفیق دی کہ ہم اس مہینے کو دیکھیں، اور اس مہینے کا میزبان ایک ایسی ہستی کو قرار دیا کہ جس ہستی کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ بس ماہ محرم الحرام ماہ میزبانی حسین ابن علی ہے، اور میزبان جتنا بڑا ہوتا ہے، میزبان جتنا عظیم ہوتا ہے، جتنا باعظمت ہوتا ہے، وہ اپنی تمام تر بڑائی، اپنی تمام تر عظمتوں کے ساتھ مہمان کا استقبال کرتا ہے۔ جتنا بڑا میزبان ہو اتنا بڑا دسترخوان بچھاتا ہے، اسی حساب سے اپنے مہمانوں کی دعوت کرتا ہے، اپنے مہمانوں کی پذیرائی کرتا ہے۔ اسی مناسبت سے ایک مرتبہ ماہ مبارک رمضان شروع ہونے والا تھا۔ رسول خدا کی زندگی کا واقعہ، اور امیر المؤمنین آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں پر رسول خدا ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اس خطبے کے اندر آپ نے ماہ مبارک رمضان کا تعارف کروایا۔ آپ نے بیان فرمایا کہ اے لوگوں، یہ توفیق جو تمہیں مل رہی ہے یہ کیا توفیق ہے، اور وہ مہینہ جس میں تم داخل ہو رہے ہو یہ کون سا مہینہ ہے۔ اس خطبے کو خطبہ شعبانیہ کہتے ہیں، لیکن اس کا موضوع ماہ مبارک رمضان ہے۔ اس کے اندر فرماتے ہیں: ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، کہ اے لوگوں جان لو خدا کا مہینہ برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر کیا کرنا ہے؟ فرماتے ہیں کہ لیالی ہے افضل اللیالی، اس کی راتیں بہترین راتیں ہیں، وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، اس کے ایام بہترین روز ہیں، اس کے گھنٹے، اس کے لحظے بہترین لحظے ہیں۔ اس کے اندر تمہارا سانس لینا عبادت ہے، تمہارا سو جانا نماز تہجد ہے۔
اب یہ اس مہینے کی عظمت کیوں، اس مہینے کی اتنی عظمت کیوں ہے؟ اس کے اندر فرماتے ہیں دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ. اس مہینے کی عظمت اس وجہ سے نہیں کہ اس کے دن لمبے، اس کی راتیں چھوٹی یا کوئی اور وجہ ہے، بلکہ اس مہینے کی عظمت یہ ہے کہ اس مہینے میں خدا میزبان ہے، تم مہمان ہو. اس مہینے کے اندر خداوند متعال خالق کائنات اپنی تمام تر خدائی کے ساتھ تمہارا میزبان بن رہا ہے اور تم اس کے مہمان بن رہے ہو. بس جتنا بڑا میزبان ہے اتنی بڑی میزبانی کا دسترخوان بچھایا اور تمام مخلوقات کو دعوت دی، تمام مخلوقات سے کہا کہ آئیں، آ کر اس دسترخوان سے فائدہ اٹھائیں. اسی طرح ماہ محرم الحرام، ماہ محرم الحرام میزبانی سید الشہداء کا مہینہ ہے. یہ صرف ایک خطابت کا جملہ نہیں، یہ صرف فضیلت کا جملہ نہیں، حقیقت کا جملہ ہے، معرفت کا جملہ ہے. بعض اوقات اتنے عرصے سے میرے بزرگان یہاں تشریف فرما ہیں، سالوں سے محرم آتا ہے اور چلا جاتا ہے. اتنے عرصے سے محرم میں ہم داخل ہوتے ہیں اور محرم سے نکل جاتے ہیں. ماہ رمضان آتا ہے، چلا جاتا ہے، ماہ مبارک شعبان آتا ہے، رجب آتا ہے، اور یہ سب کے سب ایام ہم گنوا دیتے ہیں. اس کی وجہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس مہینے میں میزبان کون ہے. اس وجہ سے ان ایام سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے. اگر اس کے میزبان کی معرفت ہو، اس کے میزبان کو جان لیں، ہمیں ایک ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کوشش کرنی چاہیے کہ وہ میزبان اپنی عظمتوں کے ساتھ، اپنی ہیبت کے ساتھ، اپنے جلال و وقار کے ساتھ، اپنی رحمتوں کے ساتھ جو کچھ ہمیں دینے کے لیے آیا ہے، جو کچھ دینے کے لیے اس مہینے کو اس نے برپا کیا ہے، وہ سب رحمتیں سمیٹ لیں. ہم ایک لمحہ ضائع نہیں کریں گے. پس ماہ محرم الحرام کی معرفت کا پہلا نقطہ یہ ہے، اس کا پہلا سبب یا پہلا قدم یہ ہے کہ یہ مہینہ ہے جس میں میزبان حسین ابن علی اور حسین کی بہن زینب علیہ ہے. اس عظمت والا مہینہ ہے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ سوال ہے کہ جب میزبان اتنا بڑا میزبان ہے، جب مہینہ اتنا بڑا مہینہ ہے، جب سال کا آغاز نام حسین سے ہو رہا ہے، جب ہمارے ایک جدید نئے اسلامی سال کا آغاز نام حسین سے ہو رہا ہے، جب اتنی برکتوں کے نام سے ہم اپنے سال کا آغاز کر رہے ہیں، تو کیوں بہت سے لوگ محروم رہ جاتے ہیں؟ کیوں بہت سے لوگ اس مہینے میں آتے ہیں، اس دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، اس دسترخوان کو دیکھتے ہیں، اس دسترخوان کے سامنے بھی آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھوک اور پیاس مٹائے بغیر اٹھ جاتے ہیں، بھوکے اور پیاسے واپس چلے جاتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ وہ سوال ہے کہ جو ایک سوال نہیں، میرے اور آپ کے لیے خطرہ بھی ہے. وہ کون سا خطرہ ہے؟ وہ خطرہ یہ ہے کہ خدا جب کسی قوم کو، جب کسی امت کو، جب کسی انسان کو نعمت دیتا ہے تو اس نعمت سے سوال بھی پوچھے گا. اس نعمت کے بارے میں پوچھے گا کہ ایھا الانسان، اے فلانے شخص، اے فلانی قوم، اے فلانی ملت، اے فلان امت، میں نے تمہیں حسین ابن علی جیسی نعمت دی، اس کے باوجود تم اس نعمت سے محروم رہے. بس تم میں اور دوسروں میں بہت فرق ہے. جو سوال دوسروں سے کیا جائے گا وہی سوال آپ سے نہیں کیا جائے گا. وہ تو دوسرے
حسین ابن علی سے محروم تھے، اس وجہ سے اس پستی میں تھے۔ تمہارے پاس جو حسین ابن علی جیسا منبع تھا، بتاؤ تم کیوں اس حالت میں ہو؟ لہذا اس امت کا سوال دوسروں سے سخت ہوگا، اور اس امت کا عذاب اگر خدا نہ خواستہ اس نعمت کی قدر و قیمت کا احساس نہ کیا، دوسروں سے سخت عذاب و امتحان ہوگا۔ لہٰذا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اتنے سخی میزبان کے ہوتے ہوئے، اتنی بڑی عظمتوں والی شخصیات کے ہوتے ہوئے ہم کیوں محروم ہیں؟ آپ ہر سطح کے اوپر یہ سوال پوچھیں، انفرادی سطح پہ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ میں کیوں محروم ہوں۔ اس کے بعد اپنی علاقائی سطح پر یہ سوال پوچھیں، میرا محلہ کیوں محروم ہے، میرا گاؤں کیوں محروم ہے، قومی سطح پر میرا ملک کیوں محروم ہے۔ اور یہ سوال پوچھنا چاہیے، اور اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ میزبان بہت سخی ہے، میزبان بہت کریم ہے، میزبان بہت عالی شان منزلت کی شخصیت ہے، مگر مہمان کو اس میزبان سے کیا مانگنا ہے معلوم نہیں ہے۔ توجہ کے ساتھ، اس مہمان نے اس میزبان سے کیا مانگنا ہے، کیا طلب کرنا ہے، یہ مہمان کو معلوم نہیں ہے۔ ایک مثال کے ساتھ آپ کی مشکلات کو آسان کروں، آپ کی فہم کو سادہ بناؤں، صلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد پر۔ بعض جگہوں پہ ہوتا ہے کہ اگر کھانے کے لیے کسی کو دعوت دی جائے، آپ نے کسی مہمان کو اپنے گھر کھانے پہ بلایا، وہ آتا ہے، جیسے ہی آیا آپ نے سامنے دو چار پھل فروٹ پیش کیے، ایک ابتدائی سا سامان سامنے رکھا کہ جیسے جیسے محفل آگے بڑھے گی پھر اصلی کھانا پیش کروں گا۔ اب اگر یہ مہمان بہت سادہ لو ہو، اس کو معلوم نہیں کہ اصلی کھانا بعد میں آئے گا، اصلی کھانا بعد میں پیش کیا جائے گا، وہ اسی پھل سے اپنا پیٹ بھر لیتا ہے، وہ مکمل اپنے حلق تک پیٹ بھر کر بیٹھا ہوا ہے۔ اب جیسے ہی آپ نے اصلی کھانا پیش کیا، مرغ مسلم پیش کیا، اس کے سامنے رکھا، اب یہ مہمان چونکہ پیٹ بھر کر بیٹھا ہے، اب کھانے کی مزید گنجائش نہیں ہے۔ اس کو معلوم نہیں کہ یہ جو کھانا پیش کیا گیا تھا، پھل رکھا گیا تھا، یہ اصلی کھانا نہیں تھا، بلکہ اصلی کھانا بعد میں آئے گا۔ ہماری بھی یہی مثال ہے کہ چونکہ اس محرم کے ساتھ اتنی ساری چیزیں آتی ہیں، اتنے سارے اور مسائل آتے ہیں، اتنے سارے اور امور آتے ہیں کہ جب وہ سب کے سب امور، سب کی سب چیزیں ان سب میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم جس چیز کو لینے کے لیے حسین کی بارگاہ میں آئے تھے وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز مقصد سید الشہداء ہے، وہ ہدف مقصد حسین ابن علی ہے، اس کو لینے کے لیے آئے تھے۔ اگرچہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے اور درست بھی ہے، اگر دنیا بھی لینی ہو تو اہل بیت کے علاوہ کہیں نہ جاؤ، اگر دنیاوی مال و متاع بھی مانگنا ہو اہل بیت کے علاوہ کسی خسیس کا، کسی بخیل کا دروازہ نہ کھٹکھٹاؤ، اہل بیت کے دروازے پر آؤ۔ لیکن اہل بیت اصلی چیز جو دینے آئے وہ دنیا نہیں دینے آئے، اگر دنیا سے بھی دیتے ہیں، کسی کو دنیا سے بھی نوازتے ہیں، اس لیے نوازتے ہیں تاکہ اس شخص کو اپنے اصلی مقصد کی جانب متوجہ کرا سکیں، اس کی خاطر اس کو دنیا سے بھی نواز دیتے ہیں۔ بس حسین ابن علی اصلی چیز جو دینے آئے دنیا نہیں دینے آئے۔
پھر ہم پوچھتے ہیں کہ اے مولا و آقا آپ کیا دینے آئے ہیں؟ آپ جو اتنے سخی میزبان، آپ کے ہاتھ میں دنیا اور آخرت کی تمام بادشاہی ہے، دنیا اور آخرت کے تمام خزانے ہیں، آپ کس لیے آئے؟ ہم اپنی ناقص عقل سے آپ کی معرفت نہیں جان سکتے، ہمیں اپنی عقل سے نہیں معلوم ہو سکتا کہ آپ ہمیں کیا دینے آئے ہیں۔ اسی وجہ سے رسول خدا نے خود حسین ابن علی کا تعارف کروایا کہ اے لوگو، حسین تمہیں کیا دینے آئے ہیں؟ ان الحسین مصباح الخدا والسفینۃ النجات، کہ حسین ابن علی کشتی نجات ہے۔ اگر حسین سے کچھ لینا ہے، اپنی دنیا کی بھی نجات حاصل کرو، اپنی آخرت کی بھی نجات حاصل کرو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ بس امام حسین سے جو حاصل کرنا ہے وہ نجات حاصل کرنا ہے، ہر سطح کی نجات۔ انفرادی نجات بھی حسین کے ہاتھ میں ہے، اجتماعی نجات بھی حسین کے ہاتھ میں ہے، دنیاوی نجات بھی حسین کے ہاتھ میں ہے، اخروی نجات بھی حسین کے ہاتھ میں ہے۔ آج دیکھیں، آپ دنیا پر ایک نگاہ دوڑائیں، امام حسین نے ہر ایک کو بہت کچھ عطا کیا ہے، دنیا داروں کو دنیا عطا کی ہے۔ آج امام حسین کے دسترخوان سے کتنے لوگوں نے دنیا کمائی ہے، کتنے لوگوں نے دنیا حاصل کی ہے۔ اگر کبھی توفیق نہ ہوئی ہو، توفیق نہ ملی ہو، تو یہیں پر ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہم سب کو، آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ کربلا جائیں، نجف جائیں، کتنے لوگوں نے اپنے تجارتی کاروان، اپنے تجارتی قافلے، اپنی تجارت کو نام حسین کے ذریعے چمکایا ہے، اور امام حسین نے دیا ہے، ان کو بے تحاشا عطا کیا ہے۔ بلکہ امام حسین تو وہ ہیں کہ جو آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلا جائے اس کو بھی دنیا عطا کر دیتے ہیں، اس کو بھی دنیا عطا کرتے ہیں۔ عصر عاشور کا ایک واقعہ اسی مناسبت سے، کہ ایک شخص جب امام حسین، تمام آپ کے اصحاب، انصار، ساتھی، اہل بیت کے نوجوان سب شہید ہو چکے، اس وقت امام حسین خود لباس جنگ پہن کر میدان کربلا کے اندر لڑ رہے ہیں، اور اس وقت امام ایک صدا دیتے ہیں، استغاثہ بلند کرتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا۔ کتابیں کہتی ہیں، روایت کہتی ہے کہ امام حسین کے قافلے میں ایک شخص، ایک مرد موجود تھا، اور وہ امام کے قافلے کا شتربان، اونٹوں کا سالار، جس کے قافلے کے اونٹ امام نے کرائے پر لیے تھے، وہ آتا ہے، آ کر امام حسین کی جنگ کے درمیان مخل ہوتا ہے، رکاوٹ بنتا ہے، اور کہتا ہے کہ اب میرا ہونا آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں رکھتا، اب مجھے اجازت دیں میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں۔ امام میدان جنگ چھوڑ کر واپس آتے ہیں، آ کر اس کے اونٹوں کا کرایہ بھی دیتے ہیں، انعام بھی دیتے ہیں، اضافی رقم بھی دیتے ہیں، اور اس کے بعد امام حسین اس شخص کو میدان کربلا سے محفوظ نکلنے کا راستہ بھی بتاتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین کو گھیر کر مار دیا گیا، حسین کو گھیر کر شہید کر دیا گیا، ان لوگوں کے لیے یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر حسین نکلنا چاہتے، جان بچانا چاہتے، اپنے خاندان کو بچانا چاہتے، اپنے خاندان والوں کی جان کو بچانا چاہتے، تو حسین ابن علی جس طرح اس شخص کو جانی طور پر نجات دی، خود بھی نجات حاصل کر سکتے تھے۔ لیکن مقصد حسین یہ نہیں تھا، بس اس شخص کو بتایا کہ اگر
محفوظ جانا ہے، لشکر یزید سے بچ کر نکلنا چاہتے ہو، یہ راستہ ہے، یہاں سے بچ کر نکل سکتے ہو۔ اور وہ شخص اپنے اونٹ لے کر، پیسے لے کر چلا گیا۔ کچھ دور جاتا ہے، راستے میں لٹیروں کا ایک قافلہ ملتا ہے، اس کو لوٹ لیتا ہے۔ بعض لٹیرے، چور، رہزن اس کو لوٹتے ہیں، پیسہ بھی چرا لیتے ہیں، اونٹ بھی چرا لیتے ہیں اور اس کو مار بھی دیتے ہیں۔ اس شخص نے حسین سے پیسے تو لے لیے، مال و دولت تو لے لی، اس دنیا کی زندگی کے چند گھنٹے اور حاصل کر لیے، لیکن حسین سے نجات حاصل نہیں کر سکا، نجات حاصل نہیں کر سکا۔ جو کشتی نجات ہے، سفینۃ النجات ہے، مصباح الہدا ہے، اس مصباح الہدا سے نہ ہدایت حاصل کر سکا، نہ اس کشتی نجات سے نجات حاصل کر سکا۔ بس اس شخص نے اپنی ظرفیت کے مطابق امام حسین سے حاصل کیا۔ اس نے اس قدر حاصل کیا، کیوں؟ چونکہ اس کی امام حسین کے بارے میں نگاہ یہی تھی، اس کے بارے میں نگاہ یہی تھی۔ اب یہیں سے آئیں، جس نگاہ سے ہم حسین ابن علی پر نگاہ ڈالیں گے، جو مانگنے امام حسین کی بارگاہ میں جائیں گے، جو مانگنے امام حسین کے سامنے جائیں گے، امام حسین وہی جھولی بھر کر ہمیں عطا کر دیں گے، لیکن اصل ہدف سے ہمیں محروم کر دیں گے، اصل مقصد سے ہمیں دور رکھ دیں گے کہ اے مانگنے والے، تم نے مانگا ہی یہی تھا، اور جو تم نے مانگا ہم نے ایک نہیں بے شمار عطا کیا، لیکن جو ہم دینے آئے تھے وہ تم نے نہیں دیا۔ آج بہت سارے لوگ سوال اٹھاتے ہیں، آپ عزاداری اتنے عرصے سے کر رہے ہیں، اتنے بڑے زمانے سے 1400 سال سے عزاداری برپا کر رہے ہیں، آیا آپ عزاداری سے تھکتے نہیں ہیں؟ آپ مجلس حسین ابن علی ماتم داری سے تنگ نہیں پڑتے، تھکتے نہیں ہیں؟ خب ایک حادثہ ہوا، ایک واقعہ ہوا، اس کا غم منایا، غم منانے کے بعد اب اتنے عرصے تک غم کیوں منا رہے ہیں؟ ان کے جواب میں عرض ہے، کیا کبھی سانس لینے سے تھکتے ہو آپ؟ جب سے پیدا ہوئے ہو اس وقت سے سانس لے رہے ہو، ابھی تک 60 سال کے ہو گئے ہو، ابھی بھی سانس لے رہے ہو، جب سے پیدا ہوئے ہو کھانا کھا رہے ہو، پانی پی رہے ہو، کیونکہ تمہیں معلوم ہے اگر سانس نہ لی میری حیات آگے نہیں چلے گی۔ تو میں بتاتا ہوں، یہ عزاداری جو اتنے عرصے سے ہم کر رہے ہیں، یہ ہماری آب حیات ہے، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کا آب حیات نہیں، یہ دین اسلام کا آب حیات ہے۔ یہ مکتب تشیع کا آب حیات ہے، اس کو جتنا تکرار کریں اتنا کم ہے، اس کا جتنا تذکرہ کریں اتنا کم ہے۔ خب یہ عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ یہ عزاداری کس صورت میں آب حیات ہے؟ یہ اس صورت میں آب حیات ہے کہ جب مقصد عزا مقصد حسین ابن علی بن جائے، جب مقصد حسین ہماری زندگیوں کا مقصد بن جائے، یہ آب حیات ہے۔ عزاداری کے فضائل بے تحاشا فضائل، خود عزاداری، اس عزاداری کو عزاداری کا موضوع بنائیں، اس عزاداری پر ایک اشرا، اس حد تک اہل بیت کی احادیث، اہل بیت کی سیرت، ائمہ معصومین کا کردار موجود ہے صرف عزاداری کے متعلق۔ شعراء کو بلاتے، ذاکرین کو بلاتے، مداحوں کو بلاتے، مرثیہ خان کو بلاتے، نوحہ خان کو بلاتے، بلانے کے بعد اہل بیت اس کو اوپر بٹھاتے، خود فرش عزا پر بیٹھتے، اور بیٹھنے کے بعد
اس سے سید الشہداء کے مصائب کا تقاضا کرتے، اور جب وہ مصیبت حسین ابن علی بیان کرتا اس کے بعد اس کو انعام و اکرام سے نوازتے۔ اور اس زمانے کے شعراء بھی کیا معرفت رکھتے تھے۔ ایک شاعر دعبل خزائی، بہت مشہور شاعر، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام امام کی خدمت میں آتا ہے۔ اس وقت کا عرصہ ہے کہ جب امام ولی عہد ہیں، امام رضا ولی عہد ہیں۔ اس وقت آتا ہے امام کی خدمت میں، امام اس سے فرمائش کرتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں کہ آپ میرے جد کے اشعار سنائیں۔ وہ شاعر شروع کرتا ہے، اشعار سنانا شروع کرتا ہے، وہ امام حسین کے مصائب بیان کرتا ہے، امام حسین کا تذکرہ کرنا شروع کرتا ہے۔ جیسے جیسے اس کے اشعار آگے بڑھ رہے ہیں، حکومت مامون پہ لرزہ طاری ہوتا جا رہا ہے، ویسے ویسے لوگوں کو امام رضا کی معرفت ملتی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد جب اس کا قصیدہ، جب اس کا مرثیہ تمام ہوتا ہے، اس کا نوحہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد امام اس کو انعام و اکرام دیتے ہیں، ایک نیا لباس دیتے ہیں۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ اے امام، یہ نیا لباس میرے کسی کام کا نہیں، اگر تبرک دینا ہے تو وہ لباس دیں جس کو آپ کے جسم نے متبرک کیا ہو، جس کو آپ نے زیب تن کیا ہو، اس لباس کو عطا کریں تاکہ میری قبر کے عذاب سے بچانے کے لیے توشہ نجات بن جائے۔ امام اس کو ایسا لباس بھی دیتے ہیں۔ بس سامعین محترم، یہ عزاداری کی منزلت، یہ عزاداری کی فضیلت ہے، یہ عزادار کا مقام ہے، اور یہ عزاداری کی فضیلت ہے۔ اس کے بارے میں جتنا میں پڑھتا جاؤں وقت کم آتا جائے گا۔ یہیں پہ بس میرے بزرگ بیٹھے ہیں، ماہ محرم الحرام میں آئے ہیں، اس کو صحیح طور پر حاصل کرنے کے لیے اس کے آداب ہیں۔ ماہ محرم کے بعض آداب ہیں، جیسے کھانا کھاتے ہو، کھانا کھانے کے آداب ہیں۔ اس کھانا کھانے کے آداب کا فائدہ یہ ہے کہ جو کھانا توانائی دینا چاہتا ہے وہ توانائی حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ان آداب کے بغیر تیز تیز کھانا کھائیں، چبائے بغیر کھانا کھائیں، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ کھانا فائدہ دینے کے بجائے نقصان دے گا، مفید ہونے کے بجائے مضر ہو جائے گا۔ وہ آپ کے جسم کی توانائی، اس کو توانائی بخشنے کے بجائے وہ کسی غلاظت کی شکل میں نکل جائے گا۔ اسی طرح ماہ محرم و مجلس عزا کے آداب ہیں۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ مجلس عزا کو عبادت سمجھ کے آؤ۔ مجلس عزا میں عبادت کی نیت سے آؤ۔ جب مسجد کی طرف قدم بڑھاتے ہو، جب مسجد کے لیے تیاری کرتے ہو، لباس ستھرا لباس پہنتے ہو، وضو کرتے ہو، اپنے جسم کو بھی صاف کرتے ہو، اپنی نیتوں کو بھی صاف کرتے ہو، اپنے ظاہر کو بھی پاک و پاکیزہ کرتے ہو، اپنے ظاہر کی بھی تطہیر کرتے ہو، اپنے باطن کی بھی تطہیر کرتے ہو۔ اسی طرح مجلس عزا میں بھی یہ سارے کام کر کے آؤ، اپنے باطن کو بھی پاک کر کے آؤ، اپنے باطن کو گناہوں سے توبہ کر کے لاؤ۔ یہ مجلس عزا عبادت کا فرش ہے، ریاکاری کا فرش نہیں ہے۔ یہ پہلا ادب ہے۔ دوسرا ادب بزرگوں نے بتایا، وہ وضو کر کے مجلس عزا پہ آؤ۔ پڑھنے والا بھی جب مجلس پڑھ رہا ہو باوضو ہو کر مجلس پڑھے، اور سننے والا بھی جب مجلس عزا پر آئے، سننے کے لیے بیٹھے تو باوضو ہو کر بیٹھے۔
یہ دوسرا ادب. تیسرا ادب، یہ 3 آداب مختصر. تیسرا ادب ماہ محرم کا ادب ہے، اور وہ ادب یہ ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب محرم کا چاند نظر آتا تھا تو کوئی میرے والد کو مسکراتا ہوا نہیں دیکھتا تھا. کبھی میرے والد کو خوشحال حالت میں نہیں دیکھا گیا. محرم کی ایک اہم ادب یہ ہے کہ نہ فقط مجلس عزا میں بلکہ جہاں جہاں پر ہیں، جس جگہ پر ہیں، اس مہینے کے تقدس کی خاطر، اس مہینے کے احترام کی خاطر اپنے اوپر حالت غم کو طاری کرنا، اپنے خیال میں، اپنی سوچوں پر، اپنے تمام وجود پر، اپنی تمام تر ہستی پر، اپنے پورے جسم پر، تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے، آپ کے اطراف والوں کو بھی پتہ چلے کہ محرم الحرام شروع ہو گیا ہے. جو میرے بھائی، میرے بچے اسکول جاتے ہیں، وہاں پر آپ کے دوست، آپ کے ساتھی ہنس رہے ہیں. جو جاب پہ جاتے ہیں، آپ کے دوست، آپ کے ساتھی، آپ کے کام پہ آنے والے ساتھی، سب آپس میں روزمرہ کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کو آپ کے کردار سے معلوم ہو، آپ کے رفتار سے معلوم ہو کہ محرم الحرام شروع ہو گیا ہے. آپ کے کردار میں واضح فرق نظر آنا چاہیے. ہماری زندگیوں میں آج محرم کا آغاز ہوتا ہے، اس سے پہلے محرم کے لیے نیا لباس سلواتے ہیں، گویا محرم نہیں عید آ رہی ہے. آج بڑی بڑی تجارتی کمپنیاں، لباس بنانے والی کمپنیاں محرم سے آنے سے پہلے اپنے کالے ڈیزائن بازاروں میں لانا شروع کرتے ہیں، محرم اسپیشل کے نام سے، کہ محرم کا مخصوص لباس. ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ محرم کے لیے ہمیشہ پرانا لباس پہنا کرتے تھے. محرم کے لیے صاف ستھرا لیکن پرانا لباس، جو عزاداری کی علامت ہو، جو غم کی علامت ہو. وہ کھانا جو کھانا روز مرہ میں کھاتے تھے وہ محرم میں نہیں کھایا کرتے تھے. سادی دال روٹی یہ محرم کا کھانا ہوتا تھا. حتیٰ اگر روزمرہ کی زندگی میں بستر پہ سوتے تھے، چارپائی پہ سوتے تھے، محرم کا چاند آتا تھا، چارپائی الٹ دیتے تھے، فرش عزا پر سوتے تھے. یہ محرم کا تقدس ہے. بس یہ محرم کے مختصر سے آداب کہ اس کی رعایت کریں تو محرم سے وہ حاصل کر سکیں گے کہ جو حسین ابن علی دینا چاہتے ہیں. اور محرم کا آغاز 61 ہجری سے نہیں ہوا تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ کربلا کا آغاز 61 ہجری میں ہوا تھا. کربلا کو 61 ہجری میں امام حسین نے شروع کیا، بلکہ کربلا کا آغاز کچھ پہلے ہوا. جو لوگ تھوڑا سا اور پیچھے جائیں سمجھتے ہیں کہ 28 رجب سے کربلا کا آغاز ہوا، جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا اس وقت سے شاید کربلا کا آغاز ہوا تھا. لیکن جو بابصیرت لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کربلا کا آغاز 11 ہجری سے شروع ہو گیا تھا. کربلا کی بنیادیں 11 ہجری میں رکھ دی گئی تھیں. اس امت نے جب رسول خدا کی رحلت کے بعد بی بی کو دربار میں بلایا، یہیں سے کربلا شروع ہو گئی تھی. یہ کربلا کا آغاز تھا.
اور وہ امت کہ جو رسول خدا کی جنازہ خشک ہونے کا بھی، رسول خدا کی قبر کی مٹی سوکھنے کا بھی انتظار نہ کیا اور ایندھن لے کر سیدہ کے دروازے پر آ گئے۔ وہیں سے کربلا کے خیمے جلنے کا آغاز ہو گیا تھا۔ کیوں 61 ہجری میں بی بی زینب درباروں میں گئیں؟ چونکہ 11 ہجری میں بی بی سیدہ دربار میں گئیں۔ کیوں 61 ہجری میں علی اصغر کی شہادت ہوتی ہے؟ کیونکہ 11 ہجری میں شیر خوار نہیں بلکہ جنین میں موجود محسن کو شہید کر دیا گیا۔ بس عزاداروں، یہیں سے کربلا کا آغاز ہوا۔ مجھ سے پہلے میرے بڑے بھائی پورے مصائب پڑھ دیے، انہوں نے بی بی سیدہ کے سارے مصائب پڑھ دیے، کس طرح سے وہ لعین آتے ہیں، دروازے پہ آتے ہیں۔ ایک مصنف نے کتاب لکھی، اس کتاب کا نام رکھا ثم العجب، اور اس کتاب کے اندر دنیا کے عجیب و غریب واقعات کو ذکر کیا، عجیب و غریب حادثات کو ذکر کیا۔ اس میں سے ایک حادثہ یہ ذکر کرتا ہے، کہتا ہے کہ مدینے میں بڑا عجیب کام ہوا تھا۔ وہ کام کیا ہوا تھا؟ ایک مرتبہ بی بی سیدہ اصحاب کے دروازے پر جاتی، ایک ایک دروازے پر دستک دیتی، لوگوں سے یہ کہتی کہ اے لوگوں، تلوار اٹھانے کے لیے نہیں بلا رہی ہوں، گواہی دینے کے لیے بلا رہی ہوں۔ اس وقت کوئی نہیں آیا، لیکن اسی مدینے میں جو دوسرا عجیب واقعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ ایک دن مدینے میں آواز لگائی گئی، اور وہ آواز کیا تھی کہ علی کا گھر جلانا ہے، علی کا دروازہ جلانا ہے۔ جو گھروں میں موجود تھے وہ سب کے سب اٹھ کے آ گئے۔ کہا یہ بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ بس عزاداروں، مختصر کروں، یہ ماجرا ہو جاتا ہے، یہ واقعہ ہوتا ہے، ہونے کے بعد آخری لمحہ بی بی وصیتیں فرما رہی ہیں، یا علی کفنی فی اللیل غسلنی فی اللیل، کہ اے علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، اے علی مجھے رات کی تاریکی میں کفن دینا، مجھے رات کی تاریکی میں حنوط کرنا، مجھے رات کی تاریکی میں دفنانا۔ اور بی بی کی وصیت کے مطابق مولا کائنات بچوں کو تسلی دے رہے ہیں۔ مولا حسن و حسین، بی بی ام کلثوم، بی بی زینب کو تسلیاں دے رہے ہیں، بچوں کو حوصلہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بچوں بلند آواز سے نہیں رونا، اونچی آواز سے نہیں رونا، اور ساتھ تسلیوں کے ساتھ ساتھ اپنی آخری محبوبہ کو غسل دے رہے ہیں۔ بس عزاداروں، روایت کہتی ہے بی بی ام سلمہ زوجہ رسول وہ پانی ڈالتی جا رہی تھی، مولا جنازے کو غسل دیتے جا رہے تھے، وہ علی جو بچوں کو خاموش کروا رہے تھے، وہ علی جو بچوں کو تسلیاں دے رہے تھے، ایک موقع پر اپنا سر پیٹ کے رونا شروع کرتے ہیں، بلند آواز سے رونا شروع کیا۔ زوجہ رسول ام المومنین بی بی ام سلمہ فرماتی ہے کہ اے علی، عرب کے غیور مرد اپنی بیویوں پر اس طرح سے گریہ نہیں کرتے۔ اے بی بی ام سلمہ، آپ کو کاش معلوم ہوتا کہ مولا جب غسل دے رہے ہیں، مولا کا ہاتھ بی بی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ جاتا ہے، مولا کا ہاتھ بی بی کے ٹوٹے ہوئے شکستہ بازو پہ جاتا ہے۔ بس عزاداروں، ایک وقت آیا جب یہ غربت میں جنازہ اٹھایا گیا، یہ غربت کا جنازہ اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد بی بی کو اپنی آخری منزل پہ پہنچایا گیا، پہنچانے کے بعد
مولا قبر بناتے ہیں، قبر بنانے کے بعد جب قبر کے نام و نشان مٹا دیے، بی بی کو دفنا دیا، اس کے بعد رسول خدا کے روضے کی طرف منہ کرتے ہیں، سلام کہتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے رسول خدا، اے چچا زاد بھائی، آپ پر میرا سلام ہو، لقد استرجعت الودیعہ، لقد ردت الودیعہ، اے رسول خدا، جو امانت دی تھی وہ امانت واپس کرنے آیا ہوں، لیکن جب امانت لی تھی وہ امانت صحیح و سالم لی تھی، امانت لوٹا رہا ہوں۔ امت نے اس امانت پہ بہت ظلم کیا ہے، امت نے اس امانت کا پہلو توڑ کر بھیجا ہے، امت نے اس امانت پر ظلم کیا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔